اللہ تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی کہ ان کا طریقہ ہر حکم خداوندی تسلیم کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، خفیہ ہو یا اعلانیہ، اس میں لذت ہو یا نہ ہو، بہر صورت گناہ تو گناہ ہی ہے۔ ایسے گناہوں کے ارتکاب کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ لا علمی ہے کہ اسے اس شے کا گناہ ہونا ہی معلوم نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ پانچواں گناہ شارٹس پہننا یعنی چھوٹے سائز کی چڈیاں پہننا ہے۔ آج کل کے لڑکے گلیوں سڑکوں پر ایسے شارٹس پہن کر پھرتے ہیں جنہیں پہن کر گھٹنے اور رانیں کھلی ہوتی ہیں، حالانکہ گھٹنا اور رانیں ستر یعنی چھپانے والے اعضاء میں داخل ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو اس کی ران کھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ران کو چھپا لو، کیونکہ یہ بھی مرد کے ستر یعنی پردے میں سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص گھٹنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ گھٹنا عورت سے ہے یعنی ستر ہے، چھپانے والے اعضاء کا حصہ ہے۔ چھٹا گناہ جسم پہ مختلف ڈیزائن کے ٹیٹوز بنوانا ہے۔ یہ فعل اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے جو حرام اور شیطانی کام ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی شیطان نے کہا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے اور گدوانے والیوں پر، بال اکھاڑنے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کھڑکیاں بنوانے والیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر۔ گودنا یہ ہے کہ کھال میں سوئی چبھو کر کوئی رنگ وغیرہ بھر دیا جائے، یہ ٹیٹو بنانے کی قدیم یعنی پرانی صورت سمجھ لیں۔ ساتواں گناہ داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے کم مختلف فیشن کی داڑھی رکھنا ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت اس واجب کی تارک نظر آتی ہے، حالانکہ داڑھی سنت متواترہ اور متوارثہ دینی و مذہبی شعار اور تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے درجنوں احادیث میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب حج یا عمرہ کیا تو آپ نے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں لیا اور نیچے سے جو مٹھی سے زائد تھی اسے کاٹ دیا۔ ارتکاب گناہ کی دوسری وجہ نفس و شیطان کی پیروی اور خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کا شوق و جذبہ نہ ہونا ہے۔ یہ کیفیت بندے کو ہر طرح کے گناہوں پر آمادہ اور جری کرتی ہے۔ اس سبب کا ازالہ و علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر نظر ہو کہ ہمارا پاک پروردگار ہمیں کیا حکم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، اور اس پر بھی توجہ رہے کہ قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی اچھائی اور برائی انسان کے سامنے لائی جائے گی۔ چنانچہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اور آدمی اس وقت کو یاد کرے جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر چھوٹا بڑا عمل اس میں لکھا ہوا ہوگا اور گناہوں پر کیسی شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو مجرموں کو دیکھو گے کہ ان میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ خدا را
اپنی آخرت کی فکر کریں اور بالعموم ہر طرح کے گناہ اور بالخصوص اس طرح کے بے لذت گناہ یعنی کانوں میں بالیاں، انگلیوں میں سونے یا عام دھاتوں کی انگوٹھیاں، ہاتھوں میں بریسلیٹ، کڑے اور گلے میں زنجیر پہننا، یوں ہی شارٹس کے نام پر ایسی چڈیاں پہننا جن میں گھٹنے اور رانیں کھلی نظر آتی ہیں، بدن پر ٹیٹو بنوانا، یوں ہی داڑھیوں کی عجیب و غریب فیشن والی تراش خراش کرنا چھوڑ دیجیے کہ اسی میں دنیا کی عافیت اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔